اس دنیا کے اندر، اس دھرتی پر زنا کے واردات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ پوچھئے بھارت کے بڑے بڑے ودوانوں سے، وہ کہیں گے آئی ڈونٹ نو۔ آپ پوچھے کتابوں سے، رگ وید سے پوچھو کہ زنا سے کیسے بچیں، نہیں بتائے گا۔ بائبل سے پوچھو کہ زنا سے کیسے بچیں، نہیں بتا سکتا۔ آواز تھا دساتیر سے پوچھو کہ ہم زنا سے کیسے قوم کی بچیوں کو بچا سکتے، ہم منیشا جیسے واردات کو کیسے ہونے سے روک سکتے، گلناز کی عزت کیسے بچائی جا سکتی تھی۔ پوچھو دنیا کے ادیوگ اور دنیا کے ترقی یافتہ کنٹریز کے لوگوں سے، کوئی نہیں بتا پائے گا۔ لیکن اگر کہیں پر زنا سے بچنے کا حل ہے تو وہ صرف اسلام کے اندر اور قرآن کریم کے اندر۔ اللہ نے کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، سماج کی بیٹیاں نکاحیں نیچی کر لیں، وقرن فی بیوتکن، غیر ضروری کام کے لیے باہر جائے تو پردے میں جائے، ورنہ اپنے گھروں کے اندر رہے۔ اور سماج کے جوانوں سے مخاطب کر کر قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سڑکوں پر چلو تو یہ خیال رکھو کہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری بہن ہے، یہ سماج کی بہن۔ جب یہ ڈسپلن قرآن کے مطابق اگر ہمارے سماج کے دونوں طبقے میں آ جاتا ہے، نگاہیں ملیں گی نہیں، باتیں ہوں گی نہیں، چیٹنگ شروع نہیں ہوگی، آئی لو یو کا میسج ٹرانسفر نہیں ہوگا، ڈیلیور نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے تو پھر کسی لاج میں، کسی ہوٹل میں ملاقات نہیں ہوگی۔ جب ملاقات نہیں ہوگی تو زنا کے واردات نہیں ہوں گے۔ کیسے بچیں؟ پردے سے بچیں۔ فرانس والوں برقعے پر پابندی لگاؤ گے۔ فرانس والوں نے کل ووٹنگ کی، ووٹنگ کے ذریعے سے پردے کے اوپر، برقعے کے اوپر پابندی لگا دیجیے۔ اچھا کیا ہوگا جی؟ کچھ نہیں، عورت کی خوبصورتی دکھیں گی۔ عورت کی خوبصورتی دکھا کر زنا کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہو؟ اگر زنا کو روکنا ہے دنیا والوں، زنا کو روکنا ہے، لال کرشن اڈوانی جی سے کسی نے پوچھا کہ زنا کرنے والے کو کون سی سزا، and he said death penalty، سزائے موت ملنی چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ گرو جی اس زنا سے بچنے کے لیے، یہ ڈیتھ پینلٹی سے بچنے کے لیے کون سا راستہ اپنایا جائے؟ انہوں نے کہا وی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے، آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہی نہیں ہے۔ کیسے بچیں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے صاف لفظوں میں اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنے جوانوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو۔ اپنی یہ اللہ نے جو آنکھیں دی، شروعات یہیں سے ہوتی، اس کی حفاظت کر لو گے تو انشاءاللہ تم بڑے گناہ سے بچ سکتے ہو۔ لال کرشن اڈوانی جی بھارت کے اندر ایک آئے ہیں 2-3 روز پہلے، ایک بڑے سنت جی، ہمارے ہندو بھائی بھی اس سے نفرت کرتے، کیوں؟ انہوں نے ایسے غلط بیانی کی، میں جواب دوں گا، اور ان یوٹیوب چینل کے مادھیم سے ان کے کانوں تک یہ جواب پہنچنی چاہیے، یہ دعویٰ، یہ چیلنج ان کے کانوں تک جانا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلا جہادی محمد تھے، اور محمد نے نعوذ باللہ نوکری کی، غلامی کی، ان کے بعد پھر محمد نے کسی آدمی کی ہتیا کی اور ان کے جائیداد پر قبضہ کیا۔ یہ الزام لگانے سے پہلے تمہاری زبان کیوں گنگ نہیں ہو گئی؟ ان کا نام صاف لفظوں میں، کھلے لفظوں میں، اس لیے کہ ان کی غلط نیتی لوگوں کے سامنے لانا، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ان کا نام نرسمہانند سرسوتی جی، اکھل بھارت سنت پریشد کے چیئرمین، صدر ہیں۔ یہ بولتے ہیں کہ سب سے پہلا جہادی
दुनिया में मोहम्मद थे। जिहादी का मतलब जानते हो? जिहाद का मतलब कोशिश करना होता, मेहनत करना होता, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत व आबरू बचाने के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। अगर कोई मेहनत करता है, हाथ पैर चलाता है तो गुनाह नहीं, पाप नहीं है। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको पर्दे पर ही इतना एतराज है, अगर आपको पर्दे की आयत से इतनी, अगर आपको दुश्मनी है, एलर्जी है, तो ऋग्वेद के उस मंत्र को उठाओ और खुरच खुरच कर फेंको जो 200 साल पहले इस धरती पर वेद व्यास जी लिख कर गए। और उन्होंने कहा, अधे पश्यस्ते मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को दर्शनहीन स्त्रिया। ए समाज की बेटियों, जब तुम बाहर निकलो अपने घरों से तो अपने पैरों को मिला लिया करो और डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट्स इन फ्रंट ऑफ द मैन, इन फ्रंट ऑफ यंग जनरेशन। किसी भी नौजवान के सामने अपनी पैरों की खूबसूरती को जाहिर मत करो। कुरान की इस आयत पर, कुरान की इस आयत पर आपके पेट में दर्द होता है तो आपको इस श्लोक को भी उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जिसमें क्या कहा गया। हम अरबी में पढ़ते हैं, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। तुम्हारी इज्जत व आबरू की रक्षा होगी, ये पाकीज़गी का तरीक़ा है। तो वही चीज़ सेम वेद में भी ये बात कही गई, अधे पश्यस्ते मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल्प को। ए माओ बहनों, मार्केट में जाया करो तो पर्दे में जाया करो, अपनी बालों को खोल कर मत जाया करो, होठों में लिपस्टिक लगाकर ऐसे उसको रेड कलर का बनाकर जाते हो, भड़कीले लिबास पहनते हो। डोंट अलाउ द इस्लामिक शरिया, नोट अलाउड, नोट परमिशन इन द अकॉर्डिंग टू द कुरान। कुरान आपको अलाउ नहीं करता है। आज हम जलील रुस्वा होते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुम लालून, लेकिन आज हम जलील और रुस्वा होते हैं। उसकी बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हमारी समाज की माँ और बहनें, हमारे समाज के नौजवानों के अंदर से दीन की अहमियत निकल गई। दीन की कोई मोहब्बत नहीं, शरीयत की कोई मोहब्बत नहीं। मेरे भाइयों, हम गालियां देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, हम गालियां देते हैं उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब को, लेकिन हम नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी कमी, कितनी कोताही। आपके शरीयत पर क्या कहा नरसिम्हानंद तिवारी जी ने कि सबसे बड़े जिहादी, हम में से बहुत सारे मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं कि जिहाद का अर्थ नहीं जानते। आपके सामने में अगर हिंदू भाई कहें कि तुम मुसलमान जिहादी हो तो जिहाद का क्या मतलब समझाएंगे आप कहेंगे कि नहीं, जिहाद का मतलब हम नहीं जानते, हमारे उलमा जानते। Why don't you know about jihad? Who denied you? Who stopped you? किसने मना किया? आपको जानना चाहिए कि जिहाद का मतलब क्या होता है। क्या मोहम्मद सबसे बड़े जिहादी? जिहाद का मतलब होता है अपनी रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए, अपने धर्म की हिफाजत के लिए, अपने कर्म की हिफाजत के लिए, अगयार से, दुश्मन से मुकाबला करना, मैदान में आकर उनकी तलवार से उनके सर को तन से जुदा कर देना, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद का यह मतलब नहीं होता कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर हिंदू भाइयों को कत्ल करो। उसका यही कहना था। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर जर्रा बराबर भी आपके अंदर समझदारी है तो आप आए मैदान में, दोबारा वीडियो क्लिपिंग कीजिए, सामने में बैठिए। मैं एक तरफ कुरान और वेद लेकर बैठता हूँ, आप एक तरफ अपने रामायण महाभारत गीता लेकर बैठिए। इंशाअल्लाह मुझे विश्वास है, मुझे एतमाद है, मैं जो कुरान से पढ़ूंगा वही चीज़ आपके वेदों के अंदर मुकम्मल तौर पर मैच करेगी। एक वर्ड, एक लफ्ज़
آگے پیچھے نہیں ہوگا میننگ کے اعتبار سے، لیکن یہ غلط افواہ لوگوں کے بیچ میں پھیلانا بند کرو کہ سب سے بڑے جہادی تھے محمد۔ بتاؤ محمد نے کس پر جہاد کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ کے اوپر 13 سال تک مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کرام کو دردناک اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی، تب بھی محمد الرسول اللہ نے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ نرسمہانند جی یاد رکھیے گا، 10,000 کا لشکر لے کر محمد چلے تھے مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک جوش تھی، ایک طاقت تھی، اور یہ کہہ رہے تھے ان اليوم یوم ملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، یعنی آج کفار کا، مشرکین کے، چیلوں کا، ان کے غلاموں کا آج ایک ایک کی گردن اتاری جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے سعد تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ بھول گئے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال حبشی کو اذیت دی تھی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بی بی سمیہ کو بیچ سے چیرا تھا۔ نرسمہانند جی یہ آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کو تکلیف دی گئی تب بھی محمد الرسول اللہ خاموش رہے، صحابہ کرام کو اذیت دی گئی تب بھی اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تم کیسے الزام لگاتے ہو؟ اتنا مت گرو، اپنے ضمیر کو اتنا مت بیچو کہ انسانیت بھی شرم کرنے لگے۔ کیا بولے آپ کہ بڑے جہادی تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان صحابی کو بلا کر کہ میرے پیارے صحابہ کیوں تم اعلان کرتے ہو اليوم یوم ملحمہ؟ کیا آج ہم مقابلہ کریں گے؟ ہماری تلوار ہوں گی، ان کی گردنیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو یاد نہیں ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ کا خون بہایا گیا، جہاں پر حضرت خباب کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، انگاروں پر لٹا کر اوپر سے ان کو رکھا گیا، انگارے جلا کر پگھل کر خون اور چربی انگارے بجھ جاتے تھے، حضرت خباب کے سارے گوشت صرف ہڈی نظر آتی تھی۔ اے اللہ کے نبی آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے؟ نرسمہانند جی یاد رکھیے ان واقعات کو، یہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ آپ کے شاستروں میں ہے، یہ آپ کے ویدات میں ہے، جس کے اندر کہا گیا چتربھراتری بردیو کرشیامی کلکشیم۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں آپ کے گرو نے پڑھایا؟ کیوں نہیں کہا ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا؟ کیوں نہیں آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ پہلے جانکاری لیجئے تب آپ بیٹھ کر اناپ شناپ بکیے۔ محمد الرسول اللہ نے اس صحابی کو بلا کر کہا کہ ساتھ تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو اليوم یوم ملحمہ؟ میں محمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں صرف ایک بادشاہ کی شان میرے اندر لوگوں نے دیکھی کہ محمد ایک بڑا بادشاہ بن گیا۔ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں، اور میں رحمت للعالمین ہوں۔ میں اس کائنات پر کسی بھی انسان کا خون نہیں بہا سکتا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو مقابلہ کر سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ نرسمہانند جی پتہ ہے، آپ یاد کرنا میرے ان الفاظ کو، اپنے شاستروں میں کہا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ محمد ابن عبداللہ آیا ہے مکہ سے، مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے، لیکن مکہ کی کسی بیٹی کو، کسی بیٹے کو، کسی اولاد کو، کسی بچے کو یتیم نہیں بنایا جائے گا۔ آج کسی بہن کے آنچل اس کے سر سے نہیں اتارا جائے گا، کسی شوہر، کسی بیوی کو بیوہ نہیں بنایا جائے گا۔ آج سب کو معاف کرتا ہوں میں۔ نرسمہانند جی آپ نے پڑھا، آپ کو پڑھنا چاہیے، الزام لگانے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ میں جلسوں میں 100 مرتبہ شری رام چندر جی کا نام لیتا ہوں، کرشن جی کا نام لیتا ہوں، لیکن میں ادب کے ساتھ لیتا ہوں۔ کوئی بھی، ہمارے جتنے بھی اکابرین، ہمارے جتنے بھی پوروج، سب نے نام لیا ہے عزت کے ساتھ۔ کیا؟ شری رام چندر جی اور شری کرشن جی، وشنو جی،
विघ्न हरता गणेशा जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ऐसे बोलते। काल भैरव जी, दुर्गे माता जी, काले माता, काली माता, काली मैया नाम इज्जत से लेते। भले ही बहुत सारी देवमालाई कहानियां उनके अंदर ऐड की गई, लेकिन इज्जत के साथ हम नाम लेते। इतना ख्याल रखते हैं कि आपको तकलीफ ना पहुंचे और आपकी जुबान में लगाम नहीं। आपने फौरन कह दिया कि मोहम्मद पहले जिहादी थे इस दुनिया के अंदर, और 23 साल के अंदर इतना बड़ा इंपेरर खड़ा किया, इतना बड़ा इंपेरर 23 साल के अंदर कि सर का दर्द बना हुआ। क्या गलत बातें फैलाते। आप लोगों ने वो वीडियो सुना। मेरे भाइयों, ये गलत फहमी पैदा की जाती इसलिए ताकि हमारे नौजवानों को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें काटने की कोशिश की जाए। लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि जब तक हम जैसे तालिब इल्म हैं, जमील अख्तर शफीक जैसे हमारे नौजवान आलिम दीन हैं और हमारे अकाबरीन जैसे हमारे सलफ हैं जो हमारी रहबरी करते हैं, तुम्हारी ये दुकान ज़्यादा दिन तक हम चलने नहीं देंगे। इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो तो हम कहेंगे कि लोगों, धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेने शमम नाशम सर्वमन्यद्धि गच्छति। धर्म ही सब कुछ है। अगर धर्म के मुताबिक तुमने जिंदगी नहीं गुजारी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, तो मरने के बाद क्या लेकर जाओगे? इन गुरुजी के उपदेश को लेकर जाओगे? ये गुरुजी को तो गद्दियां चाहिए, आपको लड़ा देंगे, आप हत्या कर दोगे। तबरेज जैसे नौजवानों को, अखलाक जैसे बूढ़े आदमी को, अफराजुल हक जैसे एक बेचारे मजदूर को, और मोहम्मद अकरम को, मोहम्मद जुनेद को, मोहम्मद अखलाक को, मोहम्मद वसीम को, अब्दुल गफ्फार को, अब्दुल हलीम को, दे आर बिलोंग टू इस्लाम। इसलिए मारा गया कि इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते, मुसलमान से ताल्लुक़ रखते। क्या था उनका कसूर? ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हो, बोलो भारत माता की जय। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता था तो क्या जुर्म है? ला इलाहा इल्लल्लाह तो संस्कृत जुबान में एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते का क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, ब्रह्मा मीन्स, ब्रह्मा का मतलब अल खालिक, अल खालिक का मतलब अल्लाह। वही बात है, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेह ना नास्ते किंचन, अंश मात्र भी, अंश के बराबर भी कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता। अगर मुसलमान अरबिक जुबान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो आप तो संस्कृत में पढ़ते हो। अगर मुसलमान अपने कुरान को अरबी में पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आप तो संस्कृत जुबान के अंदर पढ़ते हैं। हर पूजा को सफल बनाने के लिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर मुसलमान अपने कुरान की रक्षा के लिए पढ़ता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तो आप तो अपने संस्कृत में पढ़ते नकीरस्य परविनन्ति परतानि अदबधानी वरुणस्य वर्तानि। अगर मुसलमान पढ़ता है मोहम्मद के बारे में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तो आप संस्कृत के अंदर भी तो पढ़ते हैं गुरुजी अस्मल्लाहुम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार बिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयश्च श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामदरका वरस्सु अल्लो अल्लामा। आपने कहा कि मोहम्मद पहले जिहादी थे, पता तो लगा लो कि मोहम्मद कौन थे। अनपढ़ गवार आदमी अपने गुरु के कहने पर अकल के पर्दे, अकल में ताले लग गए आपके। पता है मोहम्मद कौन थे? उठाओ भविष्य पुराण को के कहा गया मोहम्मद के बारे में, शंबल गराम गुख्य सबराहमण सगहातमण भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंबल अमल की जगह के ऊपर सोमवती के कोख से विष्णु यश यानी अब्दुल्लाह के जरिए से वो कलयुग में आएंगे, उतार लेंगे। और बराहमणयस नरसिम्हानंद सरस्वती जी बराहमणयस ऊंची खानदान में आएंगे। लाओ बेटे, ऐसी नसब और ऐसे हसब और ऐसी सिफात का मालिक आज तक कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ।
لیکن ہمارے نبی کے اندر یہ پورا منتر فٹ آتا ہے۔ اونچے خاندان میں کون پیدا ہوئے؟ محمد پیدا ہوئے۔ اور امن کی جگہ پر کون پیدا ہوئے؟ محمد پیدا ہوئے۔ محمد کے ابا کا نام عبداللہ، محمد کی امی کا نام آمینہ، سنسکرت میں عبداللہ کو وشنو یش کہا گیا، ان کی ماں آمینہ کو سومتی کہا گیا، اور مکہ کی جگہ کو شمبل گرام کہا گیا۔ ان کی سواری کیسی ہوگی؟ اسٹرایس پرواہی جو ودو منتو دیویردشور شمارت اشدی وجھیڑتی دیوشمانا اپس پرش اسموا شگماروہا دیودتم جگت پتی، جگت پتی اس دنیا کا محافظ، دنیا کے انسانوں کا کیئر کرنے والا، کہ کاش کہ یہ کلمہ پڑھ لیتا، کاش یہ یہودی مسلمان بن جاتا، کاش یہ یہودی قرآن سمجھ لیتا، کاش یہ یہودی حدیث سمجھ لیتا، کاش یہ یہودی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا۔ یہ ایسے درد لینے والے جگت پتی، اس دھرتی کا محافظ، اشوما شگما روحا، تیز رفتار سواری، معراج پر گئے تھے براق میں۔ بتاؤ یہ ساری صفات کن کے ہیں؟ اشو گناہ پروشم دیپینتی۔ میں آپ کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ تقریر میری صرف نرسمہانند تیواری جی کے لیے، تاکہ وہ سوئے رات کو تو سپنوں میں عبداللہ سالم نظر آنا چاہیے، آپ کے اس بوریو کا جلسہ نظر میں آنا چاہیے، آپ لوگ نظر میں آنے چاہیے۔ وہ سوچے کہ میں تو آج تک یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ہوں سب سے بڑا سنت، لیکن یہ تو 23 سال کا 32-33 سال کا یہ بچہ ہم سے زیادہ اس انتم مورشی کے بارے میں جاننا۔ تم بھی مکتی نہیں پاؤ گے نرسمہانندی، جنت تم نہیں جا سکتے، سورگ تم نہیں جا سکتے جب تک ہمارے نبی کے دامن کو نہیں تھامو، ان کی شریعت کو نہیں مانو گے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو فالو نہیں کرو گے تو تم بھی نہیں جیت سکتے۔ اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا، وید آپ کا کہتا، کیا کہتا؟ ویداہم میں پرشی مہانیمادتیو وارون تپس پرستات ینیایا، یہاں نہ پکش باتیں کچھ نہ کو، وید پران سنت مد بھاکو، تبلک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ محمد کے بغیر تمہارا بھی بیڑا پار نہیں ہوگا۔ یہ تو باتیں ہیں ان سے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے، اس لیے کہ جہالت کی وجہ سے اناپ شناپ انہوں نے بات کی۔ محمد الرسول اللہ جہادی نہیں تھے، محمد الرسول اللہ امن پرست تھے۔ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی آبادی کو فساد کے لپیٹ میں لے لیتے، کیوں؟ تاکہ لوگ کہیں یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے۔ ایک بادشاہ گزرا جن کا نام محمد تغلق تیمور لنگ، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تیمور لنگ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تھا، تاریخ کی یہ بات ہے، تو اس شہر میں سب سے پہلے سفید جھنڈا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم صلح کرنا چاہتے، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ دولت میرے پاس لا کر جمع کرو۔ لیکن نہیں کرتا تھا کوئی تو اگلے دن وہ سرخ رنگ کا جھنڈا گاڑتا تھا، اور اس جھنڈے کا مطلب ہوتا تھا کہ آج ٹوٹل فوجی کو، آرمی کو، پولیس والوں کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے دن ایک کالا بلیک رنگ کا جھنڈا لگاتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ آج کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہی تیمور لنگ ایک ایسا بادشاہ گزرا تھا جس نے بھارت کے 1 لاکھ لوگوں کو قتل کروایا تھا۔ ہندو بولیں گے، نرسمہانند جی بولے گا کہ تیمور لنگ نے 1 لاکھ ہندوؤں کا قتل کرایا۔ جاؤ آذربائیجان کی وہ گھاٹی آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی، 1 لاکھ ہندوستان کے ہندو بھائیوں کا قتل نہیں کروایا، بلکہ 1 لاکھ بھارت کے مسلمانوں کا سر قلم کیا تھا۔ وہ ان میں 25,000 ہندو بھائی تھے اور 75,000 اس میں مسلمان تھے۔ تیمور لنگ کون تھا؟ مسلم امپیرر تھا، مسلم بادشاہ تھا، اس کے باوجود بھی اس نے مسلمانوں کا قتل کروایا۔ اسی لیے نرسمہانند جی، اگر آپ کے دل و دماغ میں اگر یہ بھوسا بھرا ہوا ہو کہ ان مسلمان امپیرر کی وجہ سے اس دیش میں محمد الرسول اللہ کا وہ جہاد آیا، اگر جہاد نہ ہوتا، جہاد کا مطلب
دشمن سے مقابلہ کرنا اگر جہاد نہیں ہوتا تو نرسمہانند جی آج تم یورپ کنٹری کے غلام ہوتے، آج تمہارا سانس بھی تمہارا نہیں ہوتا بلکہ تمہارا سانس بھی غلام کا غلام، انگریزوں کا غلام ہوتا۔ جہاد کی وجہ سے اس دیش میں آزادی آئی، اور اس جہاد کو برا بھلا مت کہو۔ جہاد کا مطلب جب کوئی آپ کے سر کو قلم کرنے کے لیے آئے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، یہ جہاد نہیں، یہ کوشش ہے، یہ مقابلہ ہے ان سے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں جہاد کا مطلب تلوار لے کر قتل کرو ہندو بھائیوں کا، تو غلط ڈیفینیشن۔ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ۔ ایک شنکراچاریہ جی بیگوسرائے کی دھرتی پر، مولانا یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ نہیں آپ کے قرآن میں؟ کیا ہے آپ کے قرآن میں کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ہم نے کہا واہ اتنا سا پڑھ لیا بس ہو گیا، اور بھی آگے پیچھے جانتے؟ اس آیت کے آگے پیچھے جانتے کہ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جانتے۔ ہم نے پڑھا، ہمارے پاس آیا مضمون، اس میں لکھا کہ دیکھو ان مسلمانوں سے ہاتھ مت ملانا، ان کے قرآن میں یہ ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کے سر کو قلم کر دو، اسی لیے ان سے ہمیشہ نفرت کرنا۔ آپ کے سامنے میں آپ کی یہ آیت ہے، ہم نے یہ کہا کہ بھیا ایسا ہے از اول تا آخر آپ پڑھیں صرف فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اٹس اونلی ون سینٹنس۔ جب تک آپ صغرا کبرا، جب تک آپ پورے مضمون کو نہیں ملائیں گے تو رزلٹ کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ آپ کو پورے مضمون کو ملانا ہوگا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ یہ بات بتائیے، آپ کسی آدمی سے الائنس کرتے کہ بھائی ہمارا اور آپ کا معاہدہ بزنس کے اندر، لیکن اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہوگی، کوئی غداری نہیں ہوگی۔ جب آپ دونوں کی کنڈیشن لگتی، ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر دوسرا والا فریق اگر آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، اور جب معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ لکھا گیا تھا جو دھوکہ دے گا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، یہ کنڈیشن لکھی گئی تھی۔ اب جو دھوکہ دے گا تو کنڈیشن کے تحت کہاں جائے گا؟ جیل میں جائے گا۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا معاہدہ ہوا تھا کن لوگوں کے ساتھ؟ یہود و نصارہ کے ساتھ، کہ کہیں پر بھی ہمارے ساتھ کوئی چھل کپٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے چھل کپٹ شروع کر دیا، غداری شروع کر دی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ اس کو مثال میں سمجھیے، آپ بھارت کے لوگ، آپ کو بنگلہ دیش جانا ہو تو آپ کیسے جائیں گے؟ ویزا لیں گے۔ اگر آپ ویزا نہیں لیتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھا جائے گا؟ یو آر ٹیررسٹ۔ آپ کو AK-47 کی 315 کی گولی نکال کر آپ کے سینے کو چھلنی کر دیں۔ کیوں؟ آپ بنا پرمیشن کے جا رہے ہو، آپ نے قانون کے خلاف ورزی کی۔ تو بھارت کے محمد الرسول اللہ اور یہود و نصارہ کے بیچ میں ویزا کا معاملہ، ایگریمنٹ بنا تھا، کوئی کسی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ جب ایک دیش کے اندر بنا پرمیشن کے اگر کوئی گھستا ہے تو اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پر معاہدہ ہو گیا کہ کوئی ایک دوسرے کے بارڈر کو کراس نہیں کرے گا، تو اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ مشرکین کو پکڑ کر قتل کر دو۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، انیک اللہ کو مانتے۔ تو اس وقت یہود و نصارہ، وہ ان کا کانسیپٹ اللہ کے بارے میں پیور نہیں تھا، جس کی بنیاد پر یہ چیز نازل کی گئی۔ انہوں نے غداری کی تھی، انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ تب اللہ نے کہا کہ دھوکہ دینے والوں مشرکین کو جہاں پر بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا۔ نرسمہانند تیواری جی، نرسمہانند سرسوتی جی، قرآن پر ایلیگیشن لگانے سے پہلے یاد کر لینا عبداللہ سالم کو، یاد کر لینا جمیل اختر شفیق کو، یاد کر لینا مولانا جرجیس کو، یاد کر لینا مولانا ارشد مدنی کو، یاد کر لینا ہمارے اکابرین کو۔ ایک مرتبہ الزام لگانے سے پہلے، اس لیے کہ ہم قرآن بھولے نہیں، ہم احادیث بھولے نہیں، ہم سیرت بھولے نہیں۔ تمہارے کہنے سے، تمہارے مٹانے سے
تمہارے خداؤں کے اشارے پر اس دیش سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی سازش کرنے کی وجہ سے ہم نہ تو ڈریں گے نہ ہم پیچھے ہٹیں گے۔ ہم جلسوں میں لوگوں کو بتائیں گے تمہاری یہ تاریخ، تمہارے قرآن میں یہ فرمان، تمہارے نبی کی یہ سیرت ہے، تمہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔